ایک تو وظیفہ یہ ہے کہ 14 آیت سجدہ، قرآن پاک میں جو 14 آیت سجدہ ہیں وہ ایک ساتھ پڑھ لی جائیں اور پھر 14 سجدے کریں، اور اس کے بعد جو دعا مانگے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ تو ماہ رمضان کی اب آخری ہی راتیں رہ گئی ہیں، اس میں بھی یہ عمل کر لیں، اور خاص طور پہ پاک راتوں میں جو نوافل پڑھنے ہیں، خاص طور پہ جو 4 رکعت نفل لکھی ہوئی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر 3 بار پڑھے، اور پھر سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 4 رکعت پڑھیں گے ایک سلام کے ساتھ، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انا انزلنا، سورہ قدر 3 بار، اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی۔ اور شب قدر کی جو دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے ہمیں ملتی ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ماہ رمضان رحمتوں کی کان، مغفرت کا پیغام ہمارے درمیان ہے۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کچھ نڈھال محسوس کرتا ہے، خاص طور پر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پیاس سے زبان سوکھتی ہے، اور بعض اوقات بندہ کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتا ہے کہ اب کتنی دیر باقی ہے کہ جب میں کھاؤں گا، جب میں پی سکوں گا۔ یا 2-3 باتیں بڑی لطیف ہیں، بڑی خوبصورت ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بندگی ہے نا، جو اللہ سے محبت نظر آتی ہے کہ سامنے پانی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، مگر میرے رب کا حکم ابھی تک نہیں ہوا ہے، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے۔ اس سے انسان کی اللہ سے محبت چھلکتی ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا، اپنی خواہشات سے بھی رک گیا۔ اور روزے کے فضائل کتنے ہیں، یہ اتنا زبردست نیکی کا کام ہے، یہ پورا جسم سمجھ لے عبادت کر رہا ہے۔ آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے، کیونکہ باڈی کی جو نیڈ پوری ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، کھانے سے ہوتی ہے، اس سے آپ رکے ہوئے ہیں۔ تو گویا انسان کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ بدقسمتی سے کئی لوگ ایسے ہم سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں، تو وہ بھی سستی نہ کریں کہ روزے کے بارے میں سنیے کہ کیسے کیسے فضائل احادیث میں آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا۔ آپ دیکھتے کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں، ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے، اور اس وی آئی پی گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں۔ تو اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ اور قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے نا تو جنت کا وہ ڈور، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس دن ان لوگوں کو کتنی افسوس ہوگا، کتنی حسرت ہوگی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں گے۔ بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں، ہم اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی کوشش کیا کریں۔ ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ اچھا ایک اور فائدہ دیکھیں، جو پورا سال کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتا ہے نا، اس کو رمضان کے روزوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے۔ سڈنلی آل آف دا سڈن پورا سال گزرنے کے بعد جو اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں، ان کو زیادہ بعض اوقات روزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیں، اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو۔ میرے آقا فرماتے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ یعنی روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ روزے کی ایک اور شاندار فضیلت، نبی پاک فرماتے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اچھا کوے کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 500 سال ہوتی ہے۔
500 साल तक परिंदा उड़ेगा तो कितना दूर होगा, अल्लाह एक रोजा रखने वाले को जहन्नम से उतना दूर कर देगा। मुबारक हो उनको जो पूरा महीना रोजा रखते हैं और माशाल्लाह नफली रोजे भी रखते हैं। एक और खूबसूरत बात मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हर शय के लिए ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोजा है और रोजा आधा सब्र है। अल्लाह अकबर। यानी आपकी बॉडी की ज़कात अदा हो रही है कि जब आप रमजान में रोजे रख रहे हैं माशाअल्लाह। तो हमें रोजे की पाबंदी करनी चाहिए। 5 ताक रातों में से एक रात इंशाअल्लाह लैलतुल कदर होती है, जो अहादीस में मजमून मिलता है। तो मेरी गुजारिश है कि इन 5 रातों को टारगेट कर लें। पहले ये समझ लें कि लैलतुल कदर 1000 महीनों से बेहतर है। 83 साल और 4 महीने बनते हैं 1000 महीने। तो मैं और आप अब तो 83 साल और 4 महीने शायद ना जी पाए, 1000 महीने की इबादत तो कभी भी जिंदगी में हम नहीं कर पाएंगे। तो जरा सोचें कि कितना बड़ा गोल्डन चांस है कि अगर शबे लैलतुल कदर किसी ने इबादत कर ली और वो मकबूल हो गई तो वो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल इबादत हो जाएगी। तो मेरी गुजारिश ये कि इन 5 रातों में कुछ काम पाबंदी से करें। आज भी कर लें जिनके पास वक्त बाकी है, और बाकी 4 रातों में करें। और वो ये है कि इशा की जमात और फजर की जमात जो बाजमात पढ़ता है उसको सारी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तो एक काम तो ये कर लें। फिर इन 5 रातों में कुछ नवाफिल एक्स्ट्रा पढ़ लें, मुमकिन हो तो 7 तस्बीह पढ़ लें या कुछ नवाफिल पढ़ लें। तीसरे नंबर पर कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च करें। बेशक 50-100 रुपए कर लें, जिसकी जैसी हैसियत। 500-500 रुपए 5 रातों में कर लें, 1000 कर लें या 10,000 कर लें, जितनी आपकी हैसियत है। वो आप उसके एनवलप बना लें, किसी गरीब को दे दें, किसी की मदद कर दें, किसी नेकी के काम में खर्च कर लें। चौथे नंबर पर आप जो है वो हो सके तो दुरूद पाक 1200 बार पढ़ लें। कुछ ना कुछ तिलावत कुरान भी करें इस 5 रातों में। सूरह मुल्क पढ़ लें, सूरह यासीन पढ़ लें। और आखिरी बात यह कि अगर माँ बाप हैं तो उनके दस्तबोसी कर लें, चले गए तो हो सके तो कब्रिस्तान में हाजिरी दे दें। अब ये 5-6 नेकी के काम टारगेट कर लें और सारी 5 रातों में करें। अब इन 5 में से कोई भी रात अगर लैलतुल कदर हुई तो हमारी ये तमाम नेकियां मल्टीप्लाई हो जाएंगी इंशाअल्लाह। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। तो इंशाअल्लाह अगर ये कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा, सवाब का अंबार लग जाएगा। तो डू नॉट मिस दीज 5 नाइट्स। इन 5 रातों को टारगेट करें, प्लान करें और इसकी बरकतें हासिल करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को यह वाकया सुनाया कि पुराने जमाने में बनी इसराइल में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम हजरत शमऊन था। और उनकी तवील वाकया मैं मुख्तसर अर्ज करता हूं कि उन्होंने 1000 महीने तक इस तरह इबादत की कि दिन में रोजे रखे, रात इबादत में गुजारी, अल्लाह की राह में जिहाद भी किया और बेदर्दी से शहीद भी कर दिए गए। सहाबा कराम को जब ये वाकया सुनाया गया तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का माइंड सेट देखें कि आप कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिछली कौमें तो हमसे आगे बढ़ गई, इनकी उम्र ही ज्यादा थी, 83 साल 4 महीने यानी 1000 मंथ उन्होंने रोजे रखे हैं। हम तो हुजूर इतना जीते भी नहीं है, या इतनी उम्र भी नहीं होती है। अब जब सहाबा किराम के दिलों में ये बात आई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम भी गमगीन हो गए। उम्मत की मोहब्बत और उम्मत के प्यार में सुभान अल्लाह, कल्बे मुस्तफा पर गम तारी हो, ये रब को कब गवारा है। तो फिर जिब्रील अमीन ये कुरान पाक की सूरत लेकर नाजिल हुए और अर्ज किया कि हुजूर गमजदा ना हो, अल्लाह ने आपकी उम्मत को एक ऐसी रात अता की है जो हर साल अता की है, जो हजरत शमऊन की उन 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा अफजल है। जरा नाज़रीन सोचिए, 83 साल 4 महीने मैं और आप आज के बाद नहीं जी पाएंगे। अब में से कोई जी भी गया तो क्या सेहत और क्या उसके अंदर हिम्मत होगी। 83 इयर्स कौन रोजे रख सकता है मुसलसल और रात इबादत कर सकता है। इट मींस कैसा गोल्डन चांस हमें दिया गया। और ऐसा भी नहीं कि लाइफ में एक बार ये रात दी है, हर साल ये रात दी है। और नबी पाक ने तो और आसान कर दिया कि रमजान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल कद्र है। सिर्फ 5 रातों को टारगेट करना है और वंस इन अ लाइफ टाइम मेहनत कर ले तो 83 साल 4 महीने। और फिर ये भी नहीं कहा कि 1000 महीनों के बराबर है, खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से भी बेहतर है। तो कितना बेहतर है वो अल्लाह की अताएं जाने। तो हमें इस रात को बहुत ज्यादा टारगेट करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन रोजादारों के लिए एक सोने का दस्तरखान रखा जाएगा जिससे वो खाएंगे, हालांकि लोग हिसाब किताब के मुंतजिर होंगे। अब जरा सोचिए, आज भूख लग रही है, प्यास लग रही है, खाने से रुके हो ना। उस दिन जब लोगों को हिसाब किताब देना होगा, क़यामत के दिन लोग हिसाब किताब दे रहे होंगे, मगर जो रोजादार होंगे उनको क़यामत के दिन जन्नती दस्तरखान लगाकर वहां खाना खिलाया जा रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ? इधर भूखे रह जाओ,
ادھر نعمتیں ملیں گی. اگر ادھر کھانا ہے, ادھر روزہ نہیں رکھنا ہے, تو ادھر کی محرومی ہے. اب آپ کی مرضی ہے چوز کیا کرنا ہے, سلیکٹ کیا کرنا ہے. اچھا, روزے کی بہت ساری خوبصورتیوں میں ایک اور بڑی کمال کی خوبصورتی کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا, اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. آپ ذرا غور کریں, دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا, آپ گھر میں اکیلے ہوں گے, پانی سامنے موجود ہے, فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے, کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہو, کوئی ایک فروٹ کھا لیتا ہو, کوئی نہیں دیکھ رہا نا, چلو کوئی بات نہیں. وجہ واٹ از دا ریزن؟ یہاں تک کہ ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کلی زور سے نہ ہو جائے, کہیں حلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے. ناک پہ پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ کیوں؟ حالانکہ وضو خانے پہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا, میں 1-2 چلو پانی پی لوں, لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے, اللہ دیکھ رہا. یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے. اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا؟ حلال کھانے سے رک گئے کیونکہ افطار کا وقت نہیں ہوا, مگر بندہ پھر حرام دیکھنے سے کیوں نہیں رکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اکیلے میں گناہ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ایکچولی رمضان ہماری پوری پریکٹس کروا رہا ہے کہ دیکھو, جب پورے رمضان تم یہ خیال دل میں بٹھائے رکھتے ہو کہ اکیلے میں کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, رب دیکھ رہا ہے, تو پھر رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی حرام کماتے وقت بھی سوچو نا اللہ دیکھ رہا ہے, حرام بولتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے, حرام سنتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ پریکٹس بن گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنے کی عادت چھوٹ سکتی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ خیال ایسا عطا کر دے کہ جب بھی برائی کی طرف جانے کو جی چاہے دل سے صدا آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور چیزوں کی جزا بیان ہوئی ہے کہ بھائی اس کے بدلے جنت کا گھر ملے گا, جنت کے درخت ملیں گے, جنتی کھانے ملیں گے. اب آؤ روزے کی ایک اور فضیلت سنو. میرا کوئی بھائی, میری کوئی بہن اور روزہ کبھی قضا نہ کرے. روزہ قضا کرنے کا خیال بھی آئے تو دل میں یہ نہ لائے. لوگ کہتے ہیں یار کام کاج بہت ہوتا ہے, نوکری مجھے کرنی ہوتی ہے. دیکھو, کام کم کر دینا, کاروبار کم کر دینا, تھوڑے پیسے کم کما لینا, مگر روزہ مت چھوڑنا. کیونکہ اب جو میں فضیلت بتانے جا رہا ہوں نا, میں نے اب تک کسی اور عمل کی یہ فضیلت نہیں پڑھی ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی بھی ہے, اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. باقی چیزوں کی جزا رب فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے, مگر روزہ دار کے لیے رب نے فرمایا اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا. بلکہ علماء اس کو ایک اور انداز سے بھی پڑھتے ہیں, انا اجزا بہی. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. یعنی رب فرما رہا میں اس کا ہو جاتا ہوں. تو اے روزہ دارو, جس کا رب ہو جائے تو اس کے کام کیوں نہ بن جائیں, اس کی مشکلیں آسان کیوں نہ ہو جائیں. اور ایک اور میں شریعت کی لاجک بتا دیتا ہوں. بہت سارے کاموں میں نوجوان کہتے ہیں کہ جناب ادھر جو ہے بہت دل چاہتا ہے کہ بڑے بڑے میرے گھر ہوں, بڑی بڑی گاڑیاں ہوں, چاہے اس کے لیے حرام کمانا پڑے. دیکھو, حرام کما کر اچھے گھروں کے لیے پیسے حرام مت کمانا, ادھر چھوٹے گھر میں صبر کر لو. اللہ نے تمہارے لیے جنتی گھر تیار کر رکھے ہیں. کچھ لوگ ادھر شراب پیتے ہیں, اللہ کو ناراض کرتے ہیں. دیکھو, ادھر شراب نہ پینا, صبر کر لو. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے. مردوں کو زیور پہننے سے منع کیا کہ دیکھو یہاں زیور مت پہننا, سونا چاندی مرد کو پہننا الاؤ نہیں ہے, مگر جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات عطا کیے جائیں گے. ادھر حرام عورتوں کی طرف, ناجائز عورتوں کے پاس جانا,
جو حرام ہیں ان کے قریب مت جانا. جی تو چاہتا ہے, شیطان تو بلاتا ہے, مگر حرام کاری سے بچ جاؤ. اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے حوریں تیار کر رکھی ہیں. اگر آپ اس لاجک سے دیکھیں نا, جس چیز سے شریعت نے ہمیں یہاں روکا ہے, جس کا دل بھی چاہتا ہے, شریعت نے یہاں سمجھا دیا کچھ سال رک جاؤ, جنت نہ ختم ہونے والی ہے. اللہ نے آلٹرنیٹ شاندار وہاں تیار کر رکھا ہے. یہاں بڑے گھر دیکھ کر اپنے گھر پہ مایوس نہ ہو جاؤ, صبر کی زندگی گزارو. اللہ نے بڑے بڑے محل جنتیوں کے لیے تیار کیے ہیں. تمہارے پاس اگر یہاں گاڑی نہیں ہے, مایوس نہ ہونا, حرام کی طرف مت جانا. جنتیوں کے لیے اللہ نے جنتی سواریاں تیار کی ہیں. یہاں اگر مہنگے اور اچھے کھانے نہیں کھا سکتے, پیسے تھوڑے ہیں, حرام کی طرف مت جانا, صبر کر لینا. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی دسترخوان لگائے ہوئے ہیں, جنتی مشروب موجود ہیں. ارے انسان جو تمنا کرے گا اللہ اس قسم کا کھانا اس کے سامنے عطا فرما دے گا. تو جب وہ نعمتیں موجود ہیں تو کچھ صبر کے ساتھ, کچھ قناعت کے ساتھ, اللہ کی رضا کے ساتھ اور حلال روزی کے ساتھ زندگی گزار لیں. انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. بعض اوقات کچھ روزہ داروں کو کنفیوژن ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ افطار اور سحر, سحری کا ٹائم جو بھی آخری ٹائم ہے, جو کراچی میں ہے یا باہر مجھے سن رہے ہیں, ہمیشہ یاد رکھیں اذان کا انتظار نہیں کرنا. اذان نماز کے لیے ہوتی ہے, سحری بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے مؤذن صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائیں, کبھی ان کی جناب. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں اذان ہوگی تو روزہ بند کریں گے, اور اگر آپ کے علاقے میں لائٹ ہی چلی گئی اور مائک ہی بند ہو گیا مسجد کا, پھر کیا کریں گے؟ روزہ بند نہیں کریں گے. تو اذان جو ہے وہ روزہ بند کرنے کے لیے, افطار کے لیے نہیں ہوتی, وہ نماز کے لیے ہوتی ہے. روزے کا تعلق ٹائمنگ سے ہے. وقت سحر یعنی فجر کا وقت شروع ہوا, جیسے ہی شروع ہوا اب آپ کھا پی نہیں سکتے. 1 سیکنڈ بھی آپ نے زیادہ کھا لیا تو اب پورا دن آپ بے شک بھوکے رہیں, روزہ نہیں ہوگا, آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا. تو بیسٹ طریقہ کیا ہے, اپنی گھڑی کا ٹائم سیٹ رکھیں. اب تو موبائل فون آ گئے, جو انٹرنیٹ والے موبائل ہوتے ہیں اس میں بھی موبائل ٹائم بڑا پرفیکٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے. 5 منٹ پہلے, کوئی لازم تھوڑی ہے کہ آخری منٹ تک کھانا پینا ہے, 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں. ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا ہے تو بھی کر لیں, اور اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں. درود پاک پڑھیں تاکہ آپ, فرض روزہ ہے نا, اگلے 15 گھنٹے بھوکا رہنے کے لیے تیار ہے, تو 5 منٹ زیادہ بھوکا رہ جائے نا بھائی. 5 منٹ 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں سحری سے. بالکل اسی طرح افطار میں بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ افطار میں آپ نے گھڑی دیکھ کر افطار کرنا ہے, ٹائم دیکھ کر افطار کرنا ہے. 1 منٹ اوپر ہو جائے خیر ہے, پہلے افطار نہ ہو جائے. بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی گھڑی ٹائم پہ نہیں ہوتی, 5 منٹ پہلے افطار کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹائم ہوا کہ نہیں. اور بالکل اسی طرح اذان مغرب کی نماز کے لیے ہوتی ہے, افطار کے لیے نہیں ہوتی. اس میں بعض اوقات 2 گڑبڑ ہو جاتی ہیں. ایک ہی ہو جاتی کہ کبھی مؤذن صاحب سے بھی غلطی لگ سکتی ہے, جلدی اذان دے دی, آپ نے اذان سنی, روزہ کھول لیا, تو آپ کا روزہ چلا گیا. آپ ٹائم دیکھیں ٹائم ہوا ہے کہ نہیں. اور مؤذن صاحب خود اپنا افطار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ 5 منٹ بعد اذان دے رہے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اذان کا, تو یہ بھی درست نہیں, کیونکہ افطار کو تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ روزہ ہے. یا ایک اور خوبصورت بات کہوں کہ لوگ آج کل بڑی مثالیں دیتے ہیں دوسرے ملکوں والوں کی, غیر مسلموں کی, یار وہاں بڑی ٹائم مینجمنٹ ہے جناب, بڑا ٹائم سے معاملات چلتے ہیں, ان کے جہاز بھی ٹائم پہ, ان کی ٹرینیں بھی ٹائم پہ, لوگ آتے بھی وقت پر ہیں. مجھے بتاؤ پوری دنیا میں ایک مذہب بتا دو کہ جو اتنا ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہو. ارے ہماری تو ساری عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں. وقت سے 1 منٹ پہلے آپ کو سحری بند کرنی ہے تو روزہ ہوگا, وقت گزرنے کے بعد 1 منٹ اوپر چلا گیا روزہ ہی شروع نہیں ہوگا. افطار گھڑی کے مطابق کرنا ہے. بالکل ساری دنیا کے مسلمان ٹائم پہ افطار کرتے ہیں. ہماری ساری اذانیں, مسجد کا ٹائم ٹیبل دیکھیں, آپ کی ٹرین لیٹ ہو سکتی ہے, جہاز لیٹ ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا سردی ہو, گرمی ہو, بارش ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, دنیا بھر کی مسجدوں میں وقت پہ اذان ہوتی ہے, وقت پہ جماعت ہوتی ہے. لاکھوں مسجدوں میں کیسی شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے. اسلام کی کتنی عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں. ارے جناب ہم حج پہ جائیں تو کب عرفات میں رہنا ہے, کب عرفات سے نکلنا ہے, کب پہلے نہیں نکلنا ہے, کب مزدلفہ پہنچنا ہے, کب مینا پہنچنا ہے, کون سے دن طواف زیارت کے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ گوئنگ وتھ ٹائم. اسلام جتنا ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے نا, اتنا دنیا کا کوئی مذہب نہیں سکھاتا. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ اسلام میں ضرور ہے,
مسلمان اس سے سیکھتے نہیں ہیں، تو ہمیں دوسروں کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا دین ہمیں شاندار ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے۔ اچھا، انجیکشن، روزے میں اگر کسی کو خون دینا ہے، جب آپ خون دیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ کان میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے، اگر اس کا کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، آنکھ میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے تو اس سے علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ہمیں روزے کے بارے میں یہ معلومات بھی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے احتیاط نہیں کرتے، اور وہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ فرض ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کی احتیاطیں سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، افطار کے وقت ایک اور کام کرنے والا ہے جو نارملی ہمارے یہاں نہیں ہوتا، کیونکہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں روزانہ۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس پہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار آزاد جہنم سے کیے جاتے ہیں۔ اور جب جمعرات کی رات آتی ہے اور جمعے کا دن آتا ہے تو فرمایا ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ افطار کے وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ ہمارے گھروں میں تو ایک ہنگامہ مچا ہوتا ہے، شربت کدھر ہے تو پکوڑے کدھر ہیں تو فلاں چیز نہیں آئی۔ ان آئٹموں کے چکر میں پڑنے کی بجائے افطار کے وقت اے کاش ہاتھ اٹھے ہوں، آنسو بہ رہے ہوں، اور یہ التجائیں ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ تو جب اس کیفیت کے ساتھ آپ افطار کیا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی نمبر آ جائے گا۔ تو ہمیں افطار کا وقت جو ہے یہ بڑا مبارک وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر رمضان کی راتیں، رمضان کی راتیں کتنی مبارک ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سارا سال میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ میری پکار سن لے، میری توبہ قبول کر لے، میری مغفرت فرما دے، میرا فلاں کام فرما دے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کی راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ یعنی رمضان میں ادھر سے آفر ہے کہ مانگ